السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. الیکشن آنے والے ہیں. سیاسی جماعتوں میں ایک نیا رنگ دیکھنے کو آ رہا ہے. لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے, کون سی پارٹی جیتے گی. ایک صاحب میرے مہمان, ان کا کہنا یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ سیاسی باتیں کروں گا. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال ہے؟ شکریہ. ٹھیک ہے. جی بالکل. خیریت ہے؟ جی جی مزے میں ہو نا؟ جی بالکل بالکل. اب دیکھو میں نے یہ کیا کیا. میں نے ایک تم جیسے عام آدمی سے ہاتھ ملایا. اگر کمپیرنگ نکال دیں آپ کی شخصیت سے, وچوں کی رہندا ہے, کچھ بھی نہیں, کھ بھی نہیں. لیکن میں نے آپ سے ہاتھ ملایا. اب پوچھو یہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے. یہ ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ ایک عام شخص سے بھی ہاتھ ملاتا ہے. یہ ہے بڑے لیڈر کی نشانی. آئی کین ٹاک ان انگلش. میرا پروگرام اردو میں ہے جی. ہاں جی. میرا پروگرام اردو میں ہے. But I want to speak English because everybody knows who is who. But somebody should know who is I. میرے خیال میں آپ اردو میں بات کریں گے تو وہ لوگ زیادہ آسانی سے سمجھیں گے. دیکھیں بات یہ ہے, میرے پیو نے, مائی فادر got married to a English baby, مطلب ایک انگریزی خاتون سے شادی کی تھی. اور جبکہ میری اپنی والدہ کا تعلق جو تھا وہ جہلم سے تھا. تو آپ اپنے والد کی پہلی شادی سے ہیں؟ ہونا تو میں دوسری سے چاہتا تھا, لیکن کیا کروں, میں جلدی پیدا ہو گیا. شی واز اے ویری نائس لیڈی, بڑی چنگی خاتون سی. ابھی تک آپ نے کوئی کام کی بات نہیں کی ہے. او چھڈو جی, کیڑی کم دی گل کی رہی ہے. یہ قوم جو ہے نہایت ہی کاہل قوم ہے. اس قوم کو کوئی فائدے والی بات سمجھ ہی نہیں آتی, تو انہاں دے سامنے فائدے دی گل کرن دا کی فائدہ. میں قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. رام نال جی رام نال. میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں, سمجھ آئی. پیسہ میرے پاس پہلے سے پڑا, لیکن میں نے اس قوم کی کاہلی دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا. میں کہا کہ یار اس قوم کے لیے کچھ کرنا پائے گا. پھر میں بڑا سوچا کہ کس طرح دے انہاں دے نال کام کر سکتے اسی. میں نے سوچا کہ سیاست میں آنا چاہیے. پرسوں چوتھ میں فیصلہ کیتا کہ میں سیاست میں آؤں گا. پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ او, ہمارے خاندان میں بتیرے سیاستدان ہیں, بڑا پیسہ ہے ان کے پاس. پیسہ کوئی پرابلم ہی نہیں تھا ہمارے لیے. بات صرف اتنی سی ہے کہ میں نے ان کو ایسے دیکھتا رہا. میں نے ان کو دیکھ دیکھ کے ان کی حرکتیں سیکھی. دسیا نہیں منو کسی نے کچھ بھی. بس پھر میں فیصلہ کیتا کہ ہن جڑے الیکشن آ رہے ہیں, میں اس الیکشن میں کھڑا ہوں گا, الیکشن لڑوں گا. ٹنگ ٹڑک ٹنگ ٹنگ ٹڑک ٹنگ ٹنگ ٹڑک ٹنگ ٹنگ. جی آپ نے فرمایا کہ اگلے الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں. ہاں جی. کس جماعت کی طرف سے؟ میں ایک اپنی جماعت بنا رہا ہوں. الگ بنا رہے ہیں آپ؟ بالکل الگ بنا. تو آپ کے گھر والے, خاندان والے کس پارٹی میں ہیں؟ میرے سارے خاندان والے جڑے نے اور سب پکے مسلم لیگی. دسدا کوئی بھی نہیں کہ کیڑی پارٹی چ نے, پتہ ہی نہیں لگن دیندے. تو بات یہ ہے کہ جس پارٹی میں ہے اس پارٹی کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سی پارٹی میں ہے. یاد رکھنا مقصود ہے کہ مسلم لیگ ایک کوئی ہوندی ہے, ایک کوئی مسلم لیگ ہے. ایس کر کے میں نے سوچا ہے کہ میں اپنی نئی پارٹی بنا رہا ہوں. اس کا نام میں نے رکھا ہے مسلم لیگ الف. مسلم لیگ الف؟ الف میرا خیال ہے اردو زبان کا قاعدہ الف بے سے ہی شروع ہوتا ہے. مسلم لیگ الف.
اور یار دیکھو نا کیسا قافیہ ملا ہے. حلف الف الف چائن کرو, حلف اٹھاؤ, الف 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 الف. کیسا قافیہ ملا ہے میں نے. تو اگلے الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں؟ ہاں جی, جیب کھول کر. کیا کہا؟ او جیب کھول کر. محترم, دل کھول کر تو سنا تھا میں نے, اوئے. جیب کھول کر پہلی مرتبہ. زیادہ بابا اردو مولوی عبدالحق بننے کی کوشش نہ کر. جب میں نے کہہ دیا ہے جیب کھول کر تو پھر جیب کھول کر ہی ہوگا, سمجھ آئی. میں ادھر گل کرنا ہے, اردو کی ٹیوشن لڑنی ہے. مسلم لیگ الف, مسلم لیگ الف کیا کرے گی؟ اور کل سنو ہے, زیادہ مخال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم لیگ کیا کرے گی؟ مسلم لیگ کوئی خطون نہیں ہے کہ کیا کرے گی. حضور, ایک سیاسی جماعت ہونے کی وجہ سے آپ کی نئی پارٹی ہے, اس کا نام مسلم لیگ الف ہے, میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا کرے گی؟ گل ہے کہ منشور تقریباً تیار ہو گیا ہے, بس خالی تڑکا لگانے کی دیر ہے. کیا منشور کڑھائی میں تیار کر رہے ہیں؟ آئے بہتا مخال نہ کری, مخال نہ کر. سنجیدہ گل ہو رہی ہے, بچوں مخال کر رہا ہے. کیا مذاق کیا میں نے؟ کڑھائی کیا مذاق کیا؟ یہ کیا گل ہے؟ کیا کیا میں نے؟ میں کیا منشور تیار ہو رہا ہے, تڑکا لگانے کی دیر ہے, کہتا ہے کیا کڑھائی میں بن رہا ہے. تو اور میں کیا کہوں گا, آپ نے کہا تڑکا لگانے کی دیر ہے, کیا مطلب اس سے؟ میرے نال مخال نہ کرنا آئندہ. اس میں کون سی ٹوکنے کی بات تھی؟ آپ رہنے دیں, صرف مسلم لیگ الف پہ بات کریں. ہاں, مسلم لیگ الف پہ گل کرتے ہیں. اصل میں مسلم لیگ الف جو ہے ایک مختلف پارٹی ہوگی. مختلف, میں اس پہ ہی بحث کر سکتا ہوں, مختلف. اور کل سن, تینوں بڑا شوق چڑھیا ہے بحث کرنے کا. بات سنیں, تو وقفہ لے, آپ بات سنیں, تو یہ اپنی آستی نیچے کریں, وقفہ لے, آپ آستی نیچے کریں. اور تو بریک لے, بریک لے, میں بحث کرنا تیرے نال. اب آپ سے آپ تو پہ آ گئے, اور بریک لے, بریک لے, پہلے آستی نیچے کریں. چل اے بھی کرا لے, بریک لے. میں ان سے بحث کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ اشتہار دیں. اور لے لیا وقفہ, اور خواہش پوری کر لیتی, ہون بحث کرے گا میرے نال. جب میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بحث میں آپ سے نہیں کروں گا, ہاں, مک گئی, تو پھر آپ اس کا ذکر رہنے دیں. مک گئی. آپ مجھے اپنے منشور کے بارے میں بتائیں. اوئے, زندگی میں پہلی باری منظور کہہ کے پھنس گیا سی, دوجی باری میں منشور کہہ کے پھنس گیا. فکر کرنے کی لوڑ نہیں ہے, جیسی وقت آئے گا منشور خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ نے شاید میری انگلی توڑ دی, پھر بھی کچھ تو بتائیں منشور کے بارے میں. منشور کے بارے میں اصل میں ہم چاہتے ہیں عوام کا بھلا ہو. کس کا بھلا ہو؟ عوام کا. آرام نال گل کری, عوام کا اس طرح نہیں کہنا, عوام کا. عوام کا. ہم چاہتے ہیں عوام کا بھلا ہو, کیونکہ ہمارے پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں آئی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو عوام نہیں سمجھا اور صرف اپنا بھلا کیا. تو عوام کے بھلے کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ لندن میں تو ابھی تو میں نے خالی ایسے کیا ہے. لندن میں ایک بندے نے بدتمیزی کی تھی سی, میں ہوتی باں تروڑ کے وہ ہاتھی چ پڑھاتی سی. خیر, میں نے آپ پہ رحم کیا. شکریہ آپ کا. سوال کرو. عوام کے بھلے کے لیے آپ نے ریلیکس کرو, ریلیکس. کیا سوچا ہے؟ تھلے ہاتھ رکھ, آرام نال ہن گل کر. عوام کے بھلے کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ عوام کے بھلے کے لیے منشور کا پہلا کلاس کہ شادی کے کھانے پہ سے پابندی مک گئی, کم از کم 10 ڈشوں کی اجازت ہوگی, 10 ڈشز. اور دوسری کرنے والے کو 5 ڈشوں کی اجازت ہوگی. پہلی شادی کرنے والے کے لیے 10 ڈشیں, اور دوسری, یہ آپ کے منشور میں, یہ ہمارے منشور میں. اور تیسری شادی والے کو, اور تیسری شادی والا تو کارڈ بھی نہیں چھپواتا. تم دیکھ لینا, اس کے بعد عوام تڑا تڑم کو ووٹ دیں گے. اور عوام کے بھلے کے لیے آپ کے منشور, تھلے ہاتھ رکھ کے آرام نال, ریلیکس, اور عوام, ریلیکس کر. ایک اور ہاتھ بھی ہوتا ہے, وقفہ دوسرا بھی آنا ہے. جی جی, آرام نال. تو اور عوام کے بھلے کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہاں, ہمارے منشور کا کلاس نمبر 2,
موٹر سائیکل کے اوپر 4 بندوں کی اجازت ہے. کس پر 4 بندوں کی اجازت ہے؟ موٹر سائیکل پہ 4 بندوں کی اجازت ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ پلس الف ہو جائے گی. یعنی پولیس ٹھیک ہو جائے گی. ابھی تو کلے بندے کو پھاڑ لیتے ہیں، جب 4 بندے موٹر سائیکل سے اتریں گے اور جب پولیس والے کی آنکھوں میں آ کے ڈالیں گے تو پولیس والوں کی ضرورت نہیں ہوگی کہ موٹر سائیکل والوں کو روکیں. 4 بندے. مگر محترم 4 بندے ایک موٹر سائیکل پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، یہ ان کا پرابلم ہے جن کی موٹر سائیکل ہے کہ وہ 4 کیسے بیٹھتے ہیں. لیکن ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے 4 بندے بیٹھ سکتے نہیں. اور اگر موسم سہانا ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں اور 4 بندے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوں، سیلنسر پھٹا ہوا ہو، وہ بڑا لطف آتا ہے. سائلنسر موٹر سائیکل کا پھٹا ہوا. ہاں جی. اور عوام کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہم نے اپنے منشور میں ایک چیز اور ڈسکس کی تھی، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے مجرا کرانا چاہتا ہے اور کوئی اپنی خوشی سے مجرا دیکھنے جانا چاہتا ہے تو جڑا بھی چھاپا مارن دی کوشش کرے گا اس کی سزا ہم نے کم از کم 25 سال رکھی ہے. اچھا، میں سمجھا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے منشور میں، میں سمجھا کہ ڈکار لینے کی اجازت ہے. پھر ماحول کی نہیں، تک کیونکہ آپ نے کہا ہمارے منشور میں پھر آپ نے ڈکار لیے. اور میں مجرے دی گل کر رہا سی. تو آپ کی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص خوشی سے، کوئی شخص اگر اپنی خوشی سے مجرا کرانا چاہتا ہے اور کوئی شخص اپنی خوشی سے مجرا دیکھنا چاہتا ہے، اس دوران اگر کوئی چھاپا ڈالتا ہے ادھر تو اس چھاپا ڈالنے والے کی سزا ہم نے 25 سال رکھی ہے. ظاہر ہے مجرا تو خوشی کے موقع پر ہی ہوتا ہے، کوئی چہلم پہ تو مجرا نہیں کراتا. اور اگر مرحوم مجرے کے شوقین تھے تو ان کے 40ویں کے اوپر ان کے کار والے مجرا کرا سکتے ہیں، مگر ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. ابھی تک تو آپ کا منشور سن کے اچھا لگ رہا ہے مجھے. او دیکھو، دال، چاول، چینی، گھی، آٹا، یہ جو ہے ان کی قیمتیں کبھی پاکستان میں تھلے نہیں آ سکتی. کم ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی کم. ہم نے اس کا ایک توڑ تلاش کیتا ہے. ہم نے چپل 2 روپے کی کر دی ہے. کیا؟ چپل 2 روپے کی. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب عوام دکاندار دے کول جاؤں گے اور دکاندار اگر زیادہ قیمت بتائے گا تو عوام پرس کے بجائے چپل نکالیں گے، اور جب دکانداروں کو چپلیں پڑیں گی تو آٹومیٹک جڑی قیمتاں یہ تھلے آ جائیں گی. آپ کے پروگرام میں، تلے رکھ رامنال، آپ کے پروگرام میں تشدد، مطلب منشور میں تشدد بہت ہے. پولیس والے کی پٹائی، دکانداروں کی پٹائی، چھاپا مارنے والوں کی پٹائی. اور کل سن، پچھلے 60 برسوں سے ہم صرف کہانیاں سن رہے ہیں، قیمتاں تھلے آ جان گیاں، قیمتاں تھلے آ جان گیاں، اور قیمتیں تو تھلے نہیں آئی. پھر ہم نے اس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ یہی نکالا ہے کہ چپل 2 روپے کی کر دو. ہمارے منشور پہ بھی کام ہو رہا ہے. 4-5 PhD لگے پے ہیں. یہ 4-5 PhD کہاں سے مل گئے؟ یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں، بکار پھر رہے تھے، ہمارے یہاں ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں. کیسے؟ کون ہے یہ مجھے تو چوٹے لگتے ہیں کیونکہ شکل سے کدھر سے بھی وہ PhD نہیں لگتے. آپ ایک نے ان کو آپ نے نوکر رکھا ہے، PhD کو، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھر آپ اس قسم کی بات بھی کر رہے ہیں ان کے لیے کہ جھوٹے ہیں. اور گل سن، تو پھر بحث سے اترا ہے وقفہ لے، وقفہ لے. آپ آستی نیچے کریں، آپ آستی نیچے کریں. وقفہ لے، میں لے رہا ہوں وقفہ، آپ آستی نیچے کریں. وقفہ لے. سر، دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا. ہاں جی. اگر آپ کی پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا تو محترم آپ کا انتخابی نشان کیا ہوگا؟ ہمارا انتخابی نشان وہی ہوگا جو میں نے آپ کو وقفے میں دیا تھا، ٹھڈا. کمیشن الیکشن سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے، اگر انہوں نے دے دیا ٹھیک، نہیں دیا کوئی گل نہیں. سر کمیشن الیکشن نہیں، الیکشن کمیشن. اوے کوئی گل ہے،
کمیشن الیکشن سے پہلے لگاؤ یا بعد میں لگاؤ کوئی فرق نہیں پہنتا. سر اس کی ٹھڈے کی تصویر کیسے دکھائیں گے آپ؟ اور یہ جاہلوں والی گل کی تھی نا, ٹھڈے کی تصویر نہیں ہوتی, ٹھڈا لکھا جاتا ہے. عوام کا ووٹ ہمارا ٹھڈا, یہ لکھا جائے گا. سر اس سلوگن سے تو عوام ڈر جائیں گے سر. اور پچھلے 60 سالوں سے عوام ڈر گئی تو ووٹ دیتے ہیں. عدلیہ قانون کے بارے میں کیا سوچ رہے عالیہ خاتون یا کون ہے؟ ہیں؟ عالیہ خاتون نہیں, عدلیہ قانون, لا. ہم نے چھوٹا کورٹ بڑھانے کا فیصلہ کیا. چھوٹے چھوٹے کورٹ بڑھائیں گے. اس کورٹ کے اندر نہ اے سی ہوگا, نہ پکھا ہوگا, نہ جج کے بیٹھنے کے لیے کرسی ہوگی. اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. جج کھڑے کھڑے سارے فیصلے کرے گا, کیونکہ نہ تو ادھر اے سی ہوگا, نہ پکھا ہوگا, بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی, گرمی ہوگا, آوازار ہو رہے ہوں گے, جلدی جلدی فیصلے کریں گے. ہماری پیاری عوام کو کم از کم فیصلے تو جلدی مل جایا کریں گے نا. بتاؤ, ظلم کی انتہا کی اخیر کا اینڈ ہے کہ ایک ایک کورٹ کے اندر ایک ایک کیس 18 20 سال سے چل رہا ہے. سر تعلیم کے بارے میں کیا سوچا؟ اور ضروری سب کے لیے. یہ اس گورنمنٹ میں جو شرط لگائی ہے کہ وزیروں کے لیے بی ہونا ضروری ہے, ہم نے بھی اپنے منشور کے اندر شرط رکھی ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کا ایم اے ہونا ضروری ہے. دوبارہ کہیے سر. میں نے ایک دفعہ آرام سے سن لیا کرو کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ رشوت لینے والا بھی ایم اے پاس ہوگا, رشوت دینے والا بھی ایم اے پاس ہوگا. جو رشوت دینے والا اگر ایم اے نہیں ہے اور رشوت لینے والا اگر ایم اے نہیں ہے تو نہ وہ رشوت دے سکتا ہے نہ وہ رشوت لے سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک فائدہ ہوگا, ایک کم از کم ہم دنیا میں پہلی قوم ہوں گی جس میں 15 کروڑ ایم اے ہوں گے. سر رشوت تو اچھی چیز نہیں ہے, تو آج کل تو رشوت لینے والوں کو جیل ہو جاتی ہے. اور میں تیری گل کا یقین نہیں کرتا, اے بکواس ہے. یہ تم نے بالکل غلط گل کی ہے کہ رشوت لینے والوں کو جیل ہو جاتی ہے. اگر رشوت لینے والوں کو جیل ہوتی تو پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں کے اندر کم از کم 40 جیلیں ہوتی. سر آپ کی کچھ سوال رہ گئے, اجازت ہو تو میں پوچھ لوں. کرو. میں اس وقت بہت موڈ میں ہوں. آپ کی پارٹی کی فارن پالیسی کیا ہوگی سر؟ ہمارے یہاں بہت اچھا سوال ہے, پہلی بار کوئی اچھا سوال کیا. فارن پالیسی کے اندر ہم نے سب سے پہلے توجہ دی ہے چائنا پہ. ہم چائنا سے ریکویسٹ کریں گے کہ پاجی اے تہاڈی جڑی وال آف چائنا ہے اس کو پاکستان کے چاروں طرف کھینچ دے. چائنا سے آپ کہیں گے پاجی؟ کہ وہ پاجی برادر, اچھا مطلب چاروں طرف جو ہے وال آف چائنا. یہ جڑا ٹھڈا پیا ہے کافی نہیں ہے تینوں, تو بیچ میں کیوں ٹوکتے ہو؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم چائنا سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنی وال آف چائنا پورے پاکستان کے ارد گرد بنا دے. نہ پھر افغانستان کی پرابلم ہوگی, نہ پھر انڈیا کی پرابلم ہوگی, نہ رشیا کی پرابلم ہوگی. اور ہم اپنی فوج سے کہیں گے کہ جڑا بھی اور وال آف چائنا ٹپن دی کوشش کرے انہوں پھاڑ لاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ اور جب وال آف چائنا چاروں طرف بڑھ جائے گا تو بنے گا ایک مضبوط پاکستان. سر آخری سوال ہے. نہیں لمبا کر انٹرویو, مزہ آ رہا ہے, انٹرویو لمبا کر اور 2 وقفے کم از کم اور لینا. چلے سر پلیز. آپ کی پارٹی میں آپ کے علاوہ اور کون کون ہے؟ اصل میں ہم دوسری پارٹی والوں کو مروڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر مروڑنے کی نہیں, توڑنے کی کوشش. اور توڑنے کی کوشش کوئی 8 مہینے کی تھی ہم لوگوں نے, کوئی تیار نہیں ہوا. پچھلے 1 مہینے سے ہم نے مروڑنے کی کوشش کی تو ایک پارٹی کی 4 خواتین ممبر جو ہیں وہ راضی ہو گئی ہیں. پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ آپ قوم سے اپیل کرنے کے لیے. ابھی نہیں آ رہا ہے یار. کیا اپیل کریں گے آپ؟ اپیل کس قوم سے؟ جس قوم سے آپ انتخاب لڑیں گے ان کو کیا کی خاطر ان کو اپیل کروں؟ جی بس میں ان سے ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں, آپ کا ووٹ ساڈا ٹھڈا, اور تم دیکھنا اگلے الیکشن میں ہمارا ٹھڈا بجے گا.
پاکستان زندہ باد. ان کا ٹھڈا وجے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.